آخر میں طریقے ذکر کعبے پاسے انسان جی دل ہے، ان دل میں توجہ رکھو، بیٹھے ویٹھے ستے جاگندے کھائندے پیندے ڈیندے وٹھندے وضو ہوجے یا نہ ہوجے ساہ اچے ونے پیو یہ توجہ رہے یا دل پکارے پئی اللہ 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 ذکر خفی ذکر قلبی یہ دل ساتھی دعا توجہ دل میں رہے، خیال دل میں رہنا چاہیے، جہاں بھی ہوں جس جگہ بھی ہوں یہ فقیر و ذکر نہیں بھولنا ہے۔ یہ ذکر ہمارا رہنما ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا، قبر میں بھی کامران، حشر میں بھی کامران۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کو نورانی پر عطا کیے جائیں گے، اور سب سے پہلے ان نورانی پروں کے ذریعے اڑتے ہوئے جنت کی دیواروں کے اوپر سے جنت میں داخل ہوں گے۔ داروغ جنت کو بھی پتہ نہیں چلے گا، وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوگا، ان سے کہے گا من انتم، آپ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہیں گے نحن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آقا کے حضور کے امتی ہیں۔ وہ ان سے پوچھے گا حل رأیتم الحساب، حساب کتاب ہوا آپ کا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، عدلے نہ چھٹا آہوں کو پھیرو کج فضل جو اے مجھا مولا انہن بھلارن جے صدقے اساں بیڑو کرم تھی ونے۔ بٹائی صاحب چاہے تو صحیح، اے مجھا پروردگار جے ترازو میں رکھیا ویا مجھا عمل تو مجھے بچن مشکل ہے، بلکہ ناممکن نہ گر جرم بخشی بے مقدار جود نواند گرفتار اندر وجود ماں کون تو چواس رومی تو چوے اے مجھا پروردگار جے پانچے سخا جے برابر تو گناہ بخشن شروع کری تو پوری انسانیت بخش جی ونے، پوری انسانیت بخش جی ونے۔ بابا تو کہ مکھے چھوکا وڑ اچے ان جو مرضی ہے ان جی، انسانیت بھی ان جی، انسان بھی ان جا۔ قرآن میں جے خطاب تو کرے تو اللہ تو کرے پانچے بانے کے، جے دڑکو بھی دے تو اللہ تو دے پانچے بانے کے، تو کہ تو کون چوتے تو ونی انہاں سا وڑ، جو ڈر جارے تو اللہ انہاں کے تو ڈر جارے، وہ اللہ تعالیٰ انہاں کے ڈر جارے جو طریقو پانچے محبت ہیں پیار ہیں سبنی سا۔ تو دوستو رومی تو چوے نماند گرفتار اندر وجود، اے پروردگار تجھی سخا اتری گھنی ہے۔ تو ڈٹو میں عرض کہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اڑتے ہوئے جائیں گے، کہیں گے حل رہے تم الحساب، کہیں گے نہیں، دیکھا ہے صاحب، کہیں گے نہیں، حل رہے تم الصراط، پل صراط دیکھی، کہیں گے نہیں، کہے گا پھر کیسے بھئی بغیر حساب کتاب کے ابھی تک تو کوئی آیا بھی نہیں ہے اور تم جنت میں پہنچ گئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو خفیہ طریقے سے یاد کرتے تھے، خفیہ طریقے سے اس طرح یاد کرتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم مجھے خفیہ طریقے سے یعنی کہ اپنے دل میں یاد کرتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تو آج میں بھی تمہیں جنت میں اس خفیہ طریقے سے پہنچاؤں گا کہ اور تو اور داروغ جنت کو بھی پتہ نہیں چلے گا، داروغ جنت کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو قلبی ذکر والوں کو بشارت ہے میرے نبی کی، میرے آقا کی، کہ قلبی ذکر کرنے والے، خفی ذکر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اتنی بڑی سخا، اتنا کرم ہم پر ہوا۔ حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، وہ فرماتے تھے جس پر بھی انگلی لگی ہے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ کہ میرے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوشخبری بشارت ہے فقیروں کے ساتھ، اور سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی سینکڑوں مثالیں۔ تو اس لیے قلبی ذکر محبت سے، صدق سے، یقین سے کرو، اور جو پہلے باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پر ضرور غور کیجئے گا۔ اگر غلط بات ہے آپ چھوڑ دیں اس کو، صحیح بات ہے اس کو آپ اختیار کر لیں، اور اس کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ، تہجد کے بعد، فجر کے بعد بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، توجہ دل کی طرف لگائیں اور ذکر اسم ذات کریں، اور آقا نامداران صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں کہ وہ فیض، وہ نور ہمارے دلوں میں آ رہا ہے۔ جتنے فقیر ہیں جہاں جہاں بستے ہیں بھائی ضرور روزانہ مراقبہ ہونا چاہیے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں بامر مجبوری ایک مرتبہ تو ہونا چاہیے۔
تو اب ہاتھ اٹھانے کے لیے جب میں کہوں گا تو وہ لوگ ہوا ہاتھ اٹھائیں گے جو روزانہ مراقبہ کریں گے. اگر روزانہ نہیں ہو سکتا، کوئی مجبوری ہے، کوئی مشکل ہے، تو ہفتے میں تو ضرور ہونا چاہیے. تو وہ لوگ آج ہم ہاتھ اوپر کریں گے. تو جزاک اللہ. اور مراقبہ میں مکمل توجہ دل کی طرف، اور دل کا توجہ اللہ کی ذات کی طرف، اور اس میں ذات کا ورد اللہ 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 اللہ. یہ خوب مشق کریں تاکہ یہ لطیفہ قلب ذکر میں جاری ہو جائے. یہ مراقبہ ضروری ہے. اور شجرہ عالیہ سب احباب یاد کریں، اور شجرہ عالیہ روزانہ پڑھا کریں. اور ساتھ میں نماز کے لیے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اپنے کاروبار میں صدق اور صفائی کے ساتھ کام کریں، دیانت داری کے ساتھ کام کریں.